اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہم آج ایک نیا پیغام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بفضلہ تعالی ہمارے کچھ اسباق جو ہیں وہ مکمل ہوئے۔ کل ہم نے آپ کی گوش گزار کچھ مسائل جو ہیں وہ امامت کی شرائط اور شرائط اقتداء کے بارے میں کیے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی بات ہوگی کہ امامت کا زیادہ حقدار کون ہے۔ تو آؤ چلتے ہیں ہم اپنی بات کی جانب۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمیں شکریہ کا موقع دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ فی الدنیا والآخرہ۔ تو امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون سا بندہ ہے یا کون شخص ہے؟ وہ زیادہ حقدار ہے جو نماز و طہارت کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو، یعنی کہ علم کے لحاظ سے، پاکیزگی کے لحاظ سے جو بندہ سب سے زیادہ دین کو جاننے والا ہے، امامت وہ بندہ کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے امامت کا حقدار کون ہے؟ امام معین، یعنی کہ امام اس کو مقرر کیا جائے جو امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ مثلا جو زیادہ علم دین پڑھا ہوا ہے، جو دین کے بارے میں زیادہ باتیں جانتا ہے، اس بندے کو امام مقرر کرنا یہ لازم ہے، اس کو ہی امام مقرر کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ ہے، اگر سوال بھی ہے اور اس کا جواب بھی ہے، کسی کے مکان میں جماعت قائم ہوئی اور صاحب خانہ، یعنی کہ جو بندہ مکان والا ہے، جو اس گھر کا مالک ہے، اگر اس میں شرائط امامت پائی جائیں، یعنی کہ وہ امامت کروا سکتا ہو، تو وہی امامت کا حقدار پہلے ہے۔ یعنی کہ جس گھر میں آپ گئے ہیں، مہمان ٹھہرے ہیں، اس گھر کا جو مالک ہے، اگر امامت وہ کروا سکتا ہو، اس میں شرائط امامت پائی جائیں، تو امامت اولیٰ کا حق جو ہے وہ اس بندے کا ہے۔ اور اگرچہ کوئی اس سے زیادہ علم والا ہے تو وہ امامت کروا سکتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صاحب خانہ جو ہے اس کی علم کی فضیلت کی وجہ سے مقدم کرے، یعنی کہ اگر اس بندے کے گھر میں مہمان کوئی ایسا آیا ہے جو علمی لحاظ سے بہتر ہے، تو اس کو مقدم کا مطلب ہے آگے کھڑا کرنا، اس کو کہے کہ وہ امامت کروائے۔ تو اگرچہ وہ صاحب جو مہمان آیا ہے وہ خود بھی کھڑا ہو جائے، وہ خود جماعت کروانے لگ جائے، تو جماعت پھر بھی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اگر کرائے دار کے مکان میں نماز پڑھی جائے تو جماعت کون کروائے گا؟ اس کا جواب سماعت فرمائے۔ کرائے دار کے مکان میں اگر مثال کے طور پر ایک بندہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کا مالک، اس میں جو مالک ہے وہ عارضی طور پر ہے کرایہ دار جو اس میں رہتا ہے، تو اگر اس کرایہ دار کو جو ہے، اس کرایہ دار کے مکان میں یا کرائے کے مکان میں 3 مہمان موجود ہیں، تو کس کا حق ہو گیا زیادہ؟ وہ کرایہ دار کا حق ہوگا، کیونکہ وہ کرایہ ادا کر، وہ مجازی مالکیت اس کی مکان پر ہے، اس لیے وہ بندہ ہی جماعت کروائے گا۔ تو اس کے بعد ہے امیر، سلطان اور قاضی، یعنی کہ یہ 3 منصب ہیں، سلطان، قاضی اور امیر۔ اگر تینوں ہی ایک جگہ پر مجمع یعنی کہ اکٹھے ہوں تو ان میں جماعت کا حقدار زیادہ کون ہے؟ یہ سوال تھا۔ مثلا امیر بھی ہے، سلطان بادشاہ بھی ہے، اور قاضی بھی ایک مکان میں ہے، کہیں پر یہ مہمان ٹھہرے ہیں، تو ان میں سے جماعت کا زیادہ حقدار کون ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سلطان جو ہے، پھر امیر، پھر قاضی اور پھر صاحب خانہ، یعنی کہ یہ تینوں 4 منصب جو ہیں یہی جماعت کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد امام کو چاہیے کہ جماعت کی رعایت کرے۔ رعایت سے مراد یہ ہے کہ جب جماعت کروانے کے لیے کھڑا ہو تو اتنی طویل قرات نہ کرے کہ جس کی قرات کی وجہ سے نمازیوں کو دشواری ہو، بلکہ اتنی مختصر بھی نہ کرے، میانہ روی جو ہے اس کو اختیار کرنی چاہیے۔ اب اس کا سوال کیا بنتا تھا؟ سوال اس کا یہ ہے کہ امام کو کتنی قرات کرنی چاہیے؟
اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو میانہ روی یعنی کہ اتنی طویل نہ کرے کہ اس میں بیمار بھی ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ جو لوگ شامل ہوتے ہیں، تاکہ ان کو نماز میں کوئی دشواری نہ ہو۔ تو یہ ہماری باتیں جو ہے آپ ان کو سمجھا بھی کریں۔ جس کو کم سوجھتا ہو وہ بھی اندھے کے حکم میں ہے، یعنی کہ ایک بندہ ہے اس کو جناب والا کم دکھائی دیتا ہے، کم سنائی دیتا ہے، تو اے امام آپ وہ مقرر کیا کریں۔ امام کا رتبہ بڑا افضل و اعلیٰ ہے، تو امام جو ہے اس کا تندرست ہونا، علمی لحاظ پر قوی ہونا، صحت و تندرستی ہونا، یہ امام کے لیے ضروری ہے۔ اب سوال ہے عورت خنثی، یعنی کہ یہ جو تیسری نسل ہے، نابالغ لڑکے کی اقتدا مرد بالغ کسی نماز میں نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر عورت جماعت کروائے تو مرد اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، عورت کی نماز جماعت ہوتی بھی نہیں۔ عورت مصلی رسول پر کھڑی ہو کر آگے کھڑی ہو کر جماعت نہیں کروا سکتی، البتہ جماعت کھڑی ہوئی ہے، چند عورتیں ہیں تو ان کے درمیان میں ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ سکتی ہے، لیکن جو اس کے ساتھ نماز پڑھنے والی عورتیں ہیں وہ یہ نیت نہیں کریں گی کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہیں، ایسا غلط ہے۔ اور مرد جو ہے وہ نہ عورت کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، نہ نابالغ کے پیچھے پڑھ سکتا ہے، اور نہ ہی خنثی کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہاں تک کہ نماز جنازہ، نماز تراویح، نوافل میں اگر مرد بالغ ان سب کا امام ہو سکتا ہے، یعنی کہ نماز جنازہ ہے یا نماز تراویح ہے، مرد جو ہے وہ جماعت کروا سکتا ہے۔ مرد کے لیے تو یعنی کہ یہ فضیلت دی گئی ہے، اور مرد کو یہ فضیلت اللہ پاک نے ہی عطا فرمائی ہے۔ امی جو ہے، امی پڑھا لکھا بندہ اسے کہا جاتا ہے، امی بندہ جو ہے اس کے لیے حکم کیا ہے؟ امی کے لیے حکم یہ ہے، امی بندہ گنگے کی اقتدا نہیں کر سکتا۔ اقتدا کا مطلب ہے کسی کے پیچھے نماز پڑھنا۔ وہ جو بندہ سننے والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، بولنے والا بھی ہے، وہ گنگے بندے کی اقتدا جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اور قاری قرآن پاک جو ہے، قاری نماز پڑھ رہا تھا، امی آیا اور شریک نہ ہوا، اپنی الگ نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب مثال کے طور پر جماعت کھڑی ہے، ایک بندہ آ کر انتظار کرتا ہے یا بیٹھ گیا ہے یا اس نے اپنی علیحدہ نماز پڑھی، وہ کہتا ہے جی میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھوں گا، تو یہ فرمان ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوگی بلکہ وہ بندہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے یہ باتیں ہم دین کے حوالہ سے آپ کی گوش گزار کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھا بھی کریں اور ان پر عمل بھی کیا کریں، دین کی بات کو پھیلایا بھی کریں۔ ایک دو باتیں مزید انشاءاللہ عز و جل آپ کی گوش گزار کرنے کے بعد ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ دو شخصوں نے باہم یوں نماز پڑھی کہ ہر ایک نے امامت کی نیت کی نماز کی۔ مثلاً دو بندے تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو دونوں کی نیت تھی کہ میں امامت کروا رہا ہوں، تو نماز ہو جائے گی۔ اگر اب اگلی بات یہ ہے، اور اگر ہر ایک نے اقتدا کی نیت کی تو دونوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر وہ کہے جی فلاں دوسرا بندہ جو ہے وہ امامت کروا رہا ہے، وہ کہے جی وہ امامت کروا رہا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دونوں کا امامت کی نیت کرنا یہ لازم ہے، پھر جو ہے دونوں بندوں کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو یہ مختصر باتیں ہیں جو ہم نے آپ کی گوش گزار کی۔ نفل نماز پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کی اقتدا کر سکتا ہے، یعنی کہ جو بندہ نفل نماز پڑھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ فرض والے کی اقتدا کرے۔ تو جو بندہ اشارے سے نماز پڑھتا ہے اپنی مثل کی اقتدا کر سکتا ہے، مگر جب امام لیٹ کر اشارے سے پڑھتا ہو تو مقتدی کھڑے یا بیٹھے تو نہیں ہوگی۔ یعنی کہ مثال کے طور پر ایک بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، تو امام جناب بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو مقتدی کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ باتیں ہماری مختصراً جو ہم نے آپ کی گوش گزار کی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل کل ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔